بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ البراءہ کہا جاتا ہے، اور ہم اسے شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتے ہیں، اور اس رات میں اپنے بندوں کی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی قبیلہ بنو کلب اس لیے فرمایا کہ عرب کے قبائل میں قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کی بکریاں تمام قبائل میں سب سے زیادہ تھی، تو پھر بکریوں کے جسموں پر جو بال ہوتے ہیں وہ تو گنے ہی نہیں جاتے، تو کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کی اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس سال میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکھتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان پر انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسمان سے رزق نازل فرماتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایک بجٹ اللہ تعالیٰ کی جو مملکت ہے اس کا بجٹ، اس کا اعلان ایک سال کا اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی ترغیب دی گئی ہے، قیام اللیل کی ترغیب دی گئی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور بڑی مبارک اور برکتوں والی رات ہے۔ لیکن اس رات میں کسی خاص عمل کی، کسی خاص نماز کا نہ کہیں پہ ثبوت ہے، اور نہ کسی خاص نماز پڑھنے کا یا خاص عبادت کا، خاص کسی عمل کا حکم دیا گیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری شریعت میں جن کی اصل تو موجود ہے، جن کا ثواب بھی اور جن کے حوالے سے ترغیب بھی احادیث میں اور قرآن پاک میں نبوت کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ان کی اصل بھی ملتی ہے، لیکن ان کی جو کیفیت، ان کی ہیئت، ان کی شکل اور ان کی صورت جو ہے وہ شریعت میں یا دور نبوت میں، خیر القرون میں نہیں ملتی۔ تو ایسی چیزیں اپنی طرف سے اگر ان کی کیفیت اور ان کی جو شکل ہے متعین کر دی جائے، بنا لی جائے، تو یہ دین میں ایک قسم کا اضافہ ہوگا۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں بدعت کہا جاتا ہے، جس سے بڑی سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس شب برات کا حصہ بنا لی گئی ہیں، حالانکہ وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ مثلاً اس رات میں قبرستان میں جانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ریلیوں کی صورت میں اور اسی طرح جلوس کی صورت میں مساجد سے اور گھروں سے جایا جاتا ہے، قبرستان کی طرف چادر چڑھائی جاتی ہے، بڑا اہتمام، اور اسے شب برات کا حصہ اور لازمی عمل سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اور دلیل کے طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت پیش کی جاتی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں شب برات میں گئے، اور جنت البقیع میں جا کر قبرستان میں تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائی۔ تو اس سے استدلال کر کے ہر سال جلوس نکالا جاتا ہے، قبرستان میں جانے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے حوالے سے سنداً وہ روایت ضعیف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ اگر اس کی سند کو بھی ایک طرف رکھ لیا جائے تو صرف حضور کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے، جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا۔ تو اگر اسے سنت سمجھ کر لیا جائے تو صرف قبرستان میں ایک شب کو، یعنی ایک شب برات میں زندگی میں ایک مرتبہ حضور گئے تو ہم بھی ایک مرتبہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے روایت ملتی ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ حضور علیہ السلام آرام فرما تھے، رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ہاتھ
پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، تو انہیں فکر لاحق ہوئی، تو وہ پھر ڈھونڈنے لگی تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ السلام اتنی خاموشی اور چپکے کے ساتھ اٹھ کر جنت البقیع میں گئے ہیں کہ ساتھ سونے والی اہلیہ کو بھی علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور ان کی بھی نیند خراب نہیں ہوئی اور ان کو بھی نہیں بتایا گیا۔ تو اگر حدیث کو اس سے استدلال کر کے اور حدیث کی روشنی میں یہ عمل کیا جاتا ہے، تو حدیث تو ہمیں تنہائی میں، اکیلے میں جانے کی ترغیب دیتی ہے، اور حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اپنی اہلیہ کو بھی نہیں بتا رہے، خاموشی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو پھر جو یہ جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ان کا ثبوت گویا کہ یہ دین میں اضافہ ہے۔ جس چیز کا ثبوت اور جس چیز کی تعیین شریعت میں نہیں ہے، اسے اپنی طرف سے لازمی بنا لیا گیا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات میں پھر خاص اہتمام کیا جاتا ہے صلاۃ التسبیح کی جماعت کا۔ تو صلاۃ التسبیح یا کوئی بھی نفلی نماز، صلاۃ التسبیح چونکہ نفل ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن چونکہ اس رات میں اور دیگر کبھی بھی نوافل کی جماعت اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کی جماعت یہ فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، اس لیے اس کی جماعت کرنا اور اس کا خاص اہتمام کرنا، اشتہار لگانا، آج بھی میرے نظر سے کئی اشتہار گزرے جی، رات 10 بجے تراویح کی جماعت ہوگی، رات 12 بجے تراویح کی جماعت ہوگی، اس طرح کے اشتہار لگا کے اجتماع کرنا پھر جماعت کرنا، اس کا ثبوت بھی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے تحفے کے طور پر صلاۃ التسبیح اپنے چچا جان اور حضرت جعفر بن طیار کو دی تھی، لیکن جماعت کا ثبوت کہیں پر بھی حدیث میں نہیں ملتا، اس لیے ایسا خاص اجتماع کرنا اس کے لیے اور پھر دعا، اجتماعی دعا کے لیے جمع ہونا، ان چیزوں اور اسے لازمی شب برات کا حصہ سمجھنا، یہ گویا کہ دین میں اضافہ ہے اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر اسی شب برات کے اگلے دن روزے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یاد رکھیے احادیث میں پورے شعبان میں، آخری ایام کے علاوہ پورے شعبان میں روزوں کی خاص ترغیب بھی دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے جتنے شعبان کے روزے رکھے اتنے کسی اور مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھے، اس لیے پورے شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے۔ کسی خاص روزے کی تعیین کر کے جیسے شب برات کا روزہ، فلاں دن کا روزہ، یہ نہ سنت ہے اور نہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ زیادہ ثواب والے سارے روزے ہیں۔ شعبان کا کوئی بھی روزہ رکھ لیا جائے، صرف 15 کا نہیں، 14 کو رکھ لیا جائے، 13 کو رکھ لیا جائے، 18 کو رکھ لیا جائے، 20 کو رکھ لیا جائے، تو یہ سب کے سب برابر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور سب کی بہت فضیلت آئی ہے۔ خاص شب برات کا کوئی روزہ بھی نہیں ہے کہ جسے ہم نے لازمی سمجھا ہوا ہے کہ شب برات رات کو عبادت کی ہے تو اگلے دن روزہ رکھنا لازمی ہے۔ مستحب تمام شعبان کے دنوں میں رکھنا مستحب ہے، خاص 15 کو یہ مستحب یا اسے لازمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس رات میں چونکہ ہمیں شیطان نے عبادات سے ہٹا کر مختلف طریقوں میں لگا دیا ہے، اور اس کا انداز یہ، بچوں کو دیکھیں، جوان طبقے کو دیکھیں تو ان کو پٹاخوں کی طرف، چراغاں کی طرف، لائٹیں، گھروں کو سجانا، گلیوں کو سجانا، مساجد کو سجانا، ان کاموں میں لگا دیا۔ عورتیں تھیں، عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن عورتوں کو گھروں میں ان کاموں پہ لگا دیا جی، وہ میٹھا پکائیں، حلوہ بنائیں، پوڑیاں بنائیں اور دیگر اس طرح کی چیزیں، سویاں بنائیں، اور یہ شب برات کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر شب برات ہو ہی نہیں سکتی یا اس کی فضیلت ہی نہیں حاصل ہوتی، تو ان کو اس کام پر لگا دیا۔ پیچھے جو تھوڑی عمر والے تھے ان کو مساجد میں بھیج دیا کہ آپ مسجد میں جائیں، آپ وہ پوری رات وہاں پر اجتماعات میں، حالانکہ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرماتے ہیں ایک ایک بندے سے، ایک ایک مومن سے، ایک ایک مسلمان سے، حل من مستغفرین فاغفر لہ، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، اس کی بخشش کروں۔ ایک ایک انسان سے، اجتماعی طور پہ نہیں، انفرادی طور پہ خطاب ہو رہا ہے، تو جس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں تنہائی، گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا جائے، گر گرایا جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، مناجات کی جائیں۔ تو انفرادی طور پر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گھروں میں انفرادی طور پر عبادت جتنی زیادہ ہو سکے نوافل کی صورت میں
تسبیحات کی صورت میں، تلاوت کلام پاک کی صورت میں، صلاۃ التسبیح کی صورت میں اس کا اہتمام کریں، اور اگر نیند آئے تو سو جائیں اور کوشش کریں کہ تہجد کی نماز نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی اور تھوڑی سی مختصر سی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا، پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، نہ کہ اعمال کو گنا جائے گا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ 1 منٹ کی عبادت بھی پوری رات اگر سنت کے خلاف عبادت کی جا رہی ہے اور نیک اعمال کیے جاتے ہیں جو سنت بھی نہیں، سنت کے مخالف ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں مصلی پہ اور مختلف گوشہ نشینی اختیار کر کے عبادت کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی عبادت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام دیگر ایام میں بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ مبارک رات ہے، اس لیے اس رات میں بھی صلاۃ التسبیح کا خاص اہتمام کیا جائے اور صلاۃ التسبیح کو انفرادی طور پہ پڑھا جائے۔ یہی اصل ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو اسے انفرادی طور پہ پڑھا جائے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، صلاۃ التسبیح کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے، اس پر ویڈیو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہ ضرور سنیے گا۔